بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا 2023 میں ترکی معاہدہ لوزین کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامی ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد ترکی اور مغربی اتحادیوں میں امن معاہدہ ہوا تھا۔ 2023 میں ترکی کی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کے ساتھ ترکی کے معاہدہ لوزین کی مدت ختم ہونے سے متعلق بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت سے حلقوں کا کہنا ہے کہ جولائی 2023 میں ترکی معاہدہ لوزین کے تحت عائد پابندیوں سے آزاد ہونے کے بعد پھر سے دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے، جو پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کی شکست کے بعد عائد کی گئی تھی۔ تاہم یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ معاہدہ سیوے یا لوزین ایک معینہ مدت کا معاہدہ ہے جس کے اختتام کی کوئی تاریخ نہیں۔ معاہدہ سیوے لوزین 24 جولائی 1923 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں جنگ عظیم اول کے اتحادیوں برطانیہ، آئرلینڈ، فرانس، روس، اٹلی اور جاپان اور ترکی کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کے تحت ترکی کے سرحد میں متعین کی گئی سعودی عرب سمیت 40 سے زیادہ مسلم ممالک خلافت عثمانیہ سے نکل کر آزاد ممالک کے طور پر وجود میں آئے۔ اس معاہدے کی روح سے خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی۔ سلطان کو ان کے خاندان سمیت ترکی سے جلاوطن کر دیا گیا، حتیٰ کہ سلطان کی ذاتی املاک بھی ضبط کر لی گئی۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیا گیا اور جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ترکی نے تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے بھی داری اختیار کر لی۔ اس معاہدے کے تحت ترکی سے تیل نکالنے کی اجازت سلب کر لی گئی۔ ابنائے باسفورس بحر مردار کو بین الاقوامی راستہ بنا دیا گیا، جس کی روح سے ترکی اپنے سمندری راستے سے گزرنے والے غیر ملکی بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ کمال اتاترک نے سیکولر حکومت کی بنیاد رکھی اور ترک کو نئے سرے سے منظم کر کے انقرہ کو جدید ترکی کا دارالحکومت بنایا۔ ترکی نے لوزین کے معاہدے کے تحت عائد پابندیوں کے باوجود ترقی کا سفر جاری رکھا ہوا ہے، اور آج ترک صدر طیب اردوان کی حکومت نے IMF کا تمام قرضہ ختم کر کے ترکی کو IMF کے چنگل سے باہر نکال لیا ہے۔ ترکی یورپی یونین کسٹم کا ممبر ملک ہے، جس کی وجہ سے ترکی کو یورپی یونین ممالک میں ڈیوٹی فری ایکسپورٹ کی سہولت حاصل ہے۔ ترکی میں بنائے باسفورس پر قائم باسفورس پل ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے۔ ترکی G20 ممالک کا رکن اور دنیا کی 17ویں ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ ترک فوج نیٹو کی دوسری بڑی آرمی ہے، جبکہ ترکی دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے، جہاں سالانہ 7 کروڑ سے زائد غیر ملکی سیاح آتے ہیں۔ معاہدہ لوزین پر مغرب کا موقف ہے کہ یہ معاہدہ کمال اتاترک کے جمہوریہ ترکی اور مغربی طاقتوں کے مابین ہوا تھا، جس کا سلطنت عثمانیہ سے کوئی تعلق نہیں، اور معاہدہ لوزین کی میعاد 100 سال نہیں بلکہ یہ غیر میعادی معاہدہ ہے جس کی کوئی مدت مقرر نہیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔